فضيلة الشيخ إعجاز أحمد تنوير Islamic Scholar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم اور تم نکاح کرو بے نکاح افراد کے منکم جو تم میں سے ہیں والصالحین من عبادکم اور ان کے نکاح بھی کرو جو نیک لوگ ہیں، نیک افراد ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ فقیر ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ تو غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل و کرم سے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے عزیز بھائیو، ہم نے یہ سورۃ النور کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم آیت نمبر 32 کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس وقت جو مضمون پیچھے چند آیات سے چل رہا ہے وہ بھائیوں کے علم میں ہے کہ تھوڑا سا ذرا ربط قائم کرنے کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بدکاری کے بارے میں پہلے بیان کیا کہ یہ بڑا گندا فعل ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور پھر اس گندے فعل کی جو تہمت لگانے والے ہیں ان کا بھی پھر آگے تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اگر خاوند اپنی بیوی پر کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھ لے تو اس کا حل بھی اللہ نے بیان کیا۔ پھر ایک انتہائی نیک پارسا متقیہ زاہدہ عابدہ
اور طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر ایک لگنے والی تہمت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان کی پاک بازی اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت و آبرو کو اللہ نے واضح کیا۔ اب جو مضمون چل رہا ہے پیچھے چند آیات سے، وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکاری کے برے عمل کی روک تھام کے لیے اور اس کو معاشرے سے مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حفاظتی تدابیر بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم ان حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو تمہارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر سے یہ بدکاری والا جو عنصر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلی حفاظتی تدبیر بیان کی کہ لوگوں کے گھروں میں ایسے ہی بے دھڑک نہ چلے جایا کرو، اجازت لے کر جایا کرو۔ دوسری اللہ نے جو حفاظتی تدبیر بیان کی وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگے یہ ہے کہ تم جو ہو نا، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ یہ نگاہ کو نیچا رکھنا بھی بدکاری سے بچنے میں ایک بہت کارگر ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم مردوں کو الگ دیا اور خواتین کو الگ دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس کے بعد عورتوں کو کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تو گویا کہ پہلا اللہ نے جو ذریعہ بتایا بدکاری سے بچنے کا وہ کیا تھا؟ لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر جانا، اور دوسرا ذریعہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ نگاہ نیچے رکھنا۔ اور تیسرا اللہ نے جو اس بارے میں حکم جاری کیا وہ کیا ہے کہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بن سنور کر اور اس طرح جاہلیت کا بناؤ سنگار کر بنا کر وہ باہر نہ نکلا کریں، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، یعنی بالفاظ دیگر کے پردہ کیا کریں۔ پردہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اس زنا کی روک تھام میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یعنی اب جو ہے نا یہ چوتھا ذریعہ، چوتھی حفاظتی تدبیر بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاشرے کو اگر تم زنا سے بدکاری سے پاک کرنا چاہتے ہو تو نکاح کو عام کرو۔ کیا کرو؟ نکاح کو عام کرو۔ جس معاشرے میں جتنا زیادہ نکاح عام ہوگا بدکاری کم ہوگی، تو نکاح کو عام کرنے کا، نکاح زیادہ سے زیادہ کرنے کا اور نکاح کو پروموٹ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ چار اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدابیر بیان کی
کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر جاؤ، اپنی نگاہ نیچے رکھو، اور عورتوں سے کہا تم پردہ کرو، اور چوتھی تدبیر کیا ہے کہ تم معاشرے میں نکاح کو زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ عام کرو۔ تو آج کے سبق میں، درس میں، ہم آج اس چوتھے سبب اور اس چوتھی حفاظتی تدبیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم نکاح کرو، نکاح کر دیا کرو۔ فرمایا کن کے نکاح کر دیا کرو؟ الایام منکم، ان مردوں کے کہ جن کا نکاح نہیں، یا ان عورتوں کا جن کا نکاح نہیں، وہ چاہے کنواریاں ہیں، چاہے بیوہ ہیں، یا وہ مطلقہ ہیں۔ لیکن بعض نے یہاں پر ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں یہاں پر مراد ہیں کہ جن کا نکاح ہوا تھا لیکن اب وہ نکاح والی زندگی میں نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی یا خامند فوت ہو گیا، تو بیوی نے طلاق لے لی یا خامند نے طلاق دے دی، تو بہرحال یعنی جو شوہر دیدہ عورتیں ہیں اور جن کی یعنی وہ مرد کے جن کی بیویاں پہلے تھیں اب نہیں ہیں، تو فرمایا ان مردوں کا نکاح کرو اور ان عورتوں کا نکاح کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ۔ تو ایک بات جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو یہاں یہ سمجھیں، جو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کن کو حکم دے رہا ہے کہ تم نکاح کراؤ، کن کو حکم دے رہا ہے؟ یہ یعنی ان کو حکم دے رہا ہے کہ جو ان بچیوں کے سرپرست ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے اولیاء ہیں، یہ ان کو حکم ہو رہا ہے۔ چنانچہ عورت کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوتا، بغیر ولی کی اجازت کے نہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ یہ حکم کن کو دے رہا ہے؟ ولیوں کو، اولیاء کو۔ اولیاء سے مراد وہ اولیاء نہیں جو دوسرا معنی ہے، سمجھے نا، وہ اولیاء کرام مراد نہیں، بلکہ اولیاء سے مراد ہیں جو لڑکی یا لڑکے کے سرپرست ہیں۔ تو ان میں سے جو لڑکی ہے نا اس کے بارے میں تو یہ بات کنفرم ہے اور کلیئر ہے کہ لڑکی کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے ہوتا ہی نہیں۔ ابو داود میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ اور آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی نماز ہوتی نہیں۔ اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو نا ایک جیسا انداز ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا نبی بعدی، اور لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بیوہ ہو نا، بیوہ، تو وہ اپنا نکاح خود کرنے کی
خود کرنے میں آزاد ہے، اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی بھی عورت اس کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داود کے اندر ہی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایو امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کہ جو عورت بھی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے، جو عورت بھی، وہ کنواری ہے تب، بیوہ ہے تب، مطلقہ ہے تب، وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے گی، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آج کل ایک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، لڑکیاں اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، جا کر کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بھاگ گئی اور نکاح کر لیا۔ تو وہ نکاح جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کہا ہے۔ کیا مطلب ہے باطل کا؟ کہ وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ وہ جتنا عرصہ بھی اپنے اس یار کے ساتھ زندگی گزارے گی، میرے بھائیوں، اس کی زندگی حرام کاری پر مشتمل ہوگی، حرام کی زندگی گزار رہی ہے، یعنی ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو اس کا خاوند ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ تو جب نکاح ہی باطل ہے تو مطلب نکاح ہے ہی نہیں۔ جب نکاح ہے ہی نہیں تو وہ اس کا شوہر کیسے ہوگا؟ یہ پاکستان کی عدالت نے اور کسی کچہری نے، کسی کورٹ نے اگر اس کو اس کا خامد بنا دیا، اس کو اس کی بیوی بنا دیا، تو یہ ایک عدالتی نکاح، یہ کورٹ میرج ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ شادی نہیں ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ ان کی اگر اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد بھی ہوگی وہ اولاد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَنِكَاحُهَا باطل۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تم یہ موقف رکھتے ہو، لیکن ہماری فقہ متعلق ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جوان عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، بچی نہیں کر سکتی، چھوٹی بچی نہیں کر سکتی، نابالغ، اور جو جوان عورت ہے بالغ ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، لہٰذا وہ نکاح اپنا آگے کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی روشنی میں بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، باکرہ ہو، سیبہ ہو، مطلقہ ہو، یعنی کنواری ہو یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، کسی بھی عورت کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں، نکاح بغیر ولی کی اجازت کے ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ کہ وہ مصیبت ہے جی، ہماری فقہ میں یوں لکھا ہے، ہمارے امام صاحب یوں کہتے ہیں، جن کی ہم نے تقلید کی ہوئی ہے، جن کا ہم نے تقلید کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، وہ ہمارے امام صاحب ہیں، وہ ہماری فقہ ہے، لہٰذا ہم نے تو اپنی فقہ پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک طرف قرآن کی آیت رکھ دو، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان رکھ دو،
تو قرآن کی آیت کو یہ ہمارے بھائی چھوڑ دیتے ہیں، حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے امام کے قول کو، اپنے امام کی بات کو، اپنے امام کے فتوے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، دیکھ لیں۔ تو اب یہ صاف حدیث قرآن مجید میں آیتیں کافی ساری ہیں، کئی آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ اے سرپرستو، اے ولیو، اے نگرانو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی بچیوں کا نکاح کرو۔ تو نکاح کرنا یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے، وہ نکاح کریں گے۔ ہاں، اگر وہ جو ولی ہے اگر اپنی کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے ایک غلط ڈیسیزن لے رہا ہے، غلط فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ فیصلہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا لالچ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے، اور بچی کا موقف ٹھیک ہے، باقی بھائی اس کے ساتھ ہیں، تو اگر اس طرح گھر میں ایک ٹینشن بن جائے کہ باپ کہے میں یہاں نہیں ہونے دوں گا شادی، بھائی کہے نہیں ہم نے ادھر کرنی ہے، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، اب بھائی بھی تو محرم رشتہ ہے جس طرح باپ محرم رشتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ سامنے آ جائے کہ باپ کا موقف غلط ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اگر ولیوں میں اختلاف پڑ جائے تو پھر اس وقت ولی کا کردار ادا کرے گا کون؟ وقت کا حکمران، پھر وہ کردار ادا کرے، وہ کیس سنے گا، معاملہ سنے گا، ساری بات سنے گا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے گا، اور اس وقت وہ سمجھ لے کہ باپ غلط طور پر رکاوٹ بنا ہوا ہے، باپ ٹھیک رکاوٹ نہیں بنا ہوا، اس کے پیچھے کوئی اس کی ذاتی انا موجود ہے، کوئی ذاتی مفاد موجود ہے، سمجھ آئی نا؟ تو پھر میرے بھائیوں ایسی صورت میں پھر ولی کا کردار ادا کرے گا اس وقت کا حاکم، پھر وہ ولی کا کردار، بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا حل بتایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ دیکھیں، فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے وہ ایک حدیث پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ خمر کے حکم میں ہے، یعنی وہ شراب کے حکم میں ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ ہیروئن ہے یا چرس ہے یا افیم ہے یا بانگ ہے یا یعنی نسوار ہے، حقہ ہے، سگریٹ ہے، تو جو بھی نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ اب یہ صاف حدیث ہے، کلو کا معنی کیا ہے؟ ہر، لیکن فقہ میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ جی صرف دو قسم کی شراب حرام ہے، ایک جو کھجور سے تیار ہو اور ایک جو انگور سے تیار ہو، بس ان دو چیزوں سے تیار ہونے والی شراب حرام ہے، باقی ساری شرابیں حلال ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لے، حالانکہ گندم سے شراب تیار ہوتی ہے، جو سے شراب تیار ہوتی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن سے شراب تیار ہوتی ہے، منقع۔
تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، تمہارا فتویٰ حدیث کے مطابق یہی ہے، لیکن ہمارا فتویٰ ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے امام کے قول کے مطابق یہ ہے کہ صرف 2 شرابیں حرام ہیں، باقی ساری شرابیں جائز ہیں۔ تو پھر بات سمجھ آئی نا؟ یہ ہے وہ فقہ، اور فقہ جعفریہ اللہ معاف فرمائے، اس میں تو اندھیر ہی مچا ہوا۔ اور پھر اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فقہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے کئی بھائی سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ فقہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کیا ہوا؟ دیکھیں موٹی سی بات ہے کہ اگر یہ کیا ہے نچوڑ، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کیا ہوا؟ وہ تو پھر پھوک ہو گیا نا، نعوذ باللہ۔ بھئی آپ گنے کا رس نکال لیں، گنے کو نچوڑ لیں تو رس جب باہر نکل آئے تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے فتوے جو قرآن کے خلاف ہیں، جو حدیث کے خلاف ہیں، یہی بس ہمارا جرم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو قرآن اور حدیث، بس یہ بات۔ لیکن ادھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو ہمارا امام، جو ہماری فقہ، بس یہ مصیبت۔ اصل میں بات ہی یہ ہے، ادھر یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث، اور ادھر کیا ہے؟ جو ہماری فقہ، جو ہمارا امام کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھایا کہ جو بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہیں ان کی شادیاں کرو، ان کے آگے نکاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، کہا اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں فرض نماز کا وقت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یعنی میت موجود ہو تو اس کی تدفین میں دیر نہ کرنا۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچی یا بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ تو یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سمجھائیں؟ اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا دیکھ لیں، حکم یہ ہے کہ تم نکاح کرو، شادیاں کرو، اپنے جو تمہارے بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کرو، شادی کو عام کرو، نکاح کو عام کرو، تاکہ معاشرے کے اندر بدکاری کی حوصلہ شکنی ہو، بدکاری بند ہو، بدکاری ختم ہو۔ آج سے 2 سال پہلے غالباً کسی بھائی نے سنا ہوگا کہ لاہور میں جو عورت مارچ نکلا تھا 8 مارچ کو، 8 عورت مارچ، تو وہاں ایک ویل چیئر پر ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بڑا ملحد قسم کا آدمی۔ اس سے کسی اینکر نے آ کر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں عورت کو آزادی، حقیقی آزادی کب ملے گی؟ تو پھر آگے وہ اینکر کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ میرے خیال کے مطابق عورتوں کو آزادی اس وقت ملے گی
کہ جب یہ نکاح کی مصیبت ختم کی جائے گی، یہ ختم کرو، اور عورت جس کے ساتھ چاہے منہ مارتی رہے، یہ جب تک تم نہیں نا کام کرو گے اس وقت تک عورت آزاد نہیں ہے۔ تم نے تو اس کو پابند کر دیا، یہ تیرا خاوند ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تم نے تو اس کو پابند کر دیا، تم نے تو اس کو قید کیا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو انداز ہے کہ آزادی، یہ آزادی کب ملے گی؟ وہ ظالم درندہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ نکاح کا سلسلہ ختم کرو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور وہ ظالم کیا کہہ رہا ہے کہ نکاح کا سلسلہ ختم کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی مکرم رسول معظم بڑی ترغیب دیا کرتے تھے نکاح کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں ان بندوں کی مدد کروں گا ہی کروں گا۔ وہ کون سے 3 آدمی؟ فرمایا ان میں سے ایک ہے المجاہد فی سبیل اللہ، جو خالص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کا کوئی مقصد دکھاوا نہیں، کوئی مقصد ریاکاری نہیں، اپنی بلے بلے کروانا مقصد نہیں، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ میں اس مجاہد کی مدد کروں گا۔ نمبر 2 فرمایا وہ مقروض کہ جو قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اس سے 10,000 لے رہا ہوں، 20,000 لے رہا ہوں، لیکن میں نے واپس کرنے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لیتے وقت ہی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، اچھا ایک دفعہ لے تے لئیے ہاں تے پھر ویکھاں گے، پھر یہ ساڑھے کولوں کڈھاندا کیویں، سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مقروض جو قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ اور تیسرا بندہ آپ نے فرمایا وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافِ، اور وہ نکاح کرنے والا کہ جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، کہتا ہے میں کہیں حرام کاری میں ملوث نہ ہو جاؤں، لہذا میں نکاح کروں۔ تو ان 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ صحابہ آس پاس بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہوں، ایسے ہی جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں نمودار ہو۔ تو جس وقت آپ بیٹھے ہیں نا، تو ایک عورت آئی، اللہ اکبر، ایک خاتون آئی اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، صحابیہ ہے، اور قرآن میں آتا ہے نا وَامْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اور وہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے۔ تو آ کر خود عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی میں یعنی چاہتی ہوں کہ میرا آپ سے نکاح ہو جائے، تو آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، اپنی زوجیت میں لے لیں۔ خود آ کر بیان کر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً الفاظ میں انکار بھی نہیں کیا، البتہ نکاح کرنے کی طرف آگے کوئی دلچسپی بھی نہیں لی۔ تو اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آ گئی نا
کہ انہوں نے نہ تو کوئی پوری طرح توجہ دی ہے نہ کوئی، تو ایک صحابی بول پڑا، کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ ان سے نہیں نکاح کرنا چاہتے تو میرا نکاح کر دیں ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرے پاس کوئی ہے چیز حق مہر دینے کے لیے؟ تو کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا چل جا گھر جا کر دیکھ کے آ، کوئی گھر میں اگر انگوٹھی پڑی ہوئی ہو چاہے لوہے کی ہی ہو تو وہ لے آنا، چاہے لوہے کی ہی ہو تو لے آنا۔ وہ گیا، اس نے جا کر سارا گھر دیکھا، کہیں بھی نہیں، کوئی شے نہیں نظر آئی، واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی نہیں انگوٹھی ملی۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جا نہ جا کر کوئی اور چیز، کوئی چادر وغیرہ کوئی؟ جی ہاں چادر ایک ہے میرے پاس، بس ایک چادر ہے، ہاں ایک ہے۔ اگر تو وہ چادر اس کو حق مہر میں دے دے گا پھر تیرے پاس کیا بچے گا؟ اور اس کے تو دو حصے بھی نہیں کر سکتا، چادر کا سائز بھی چھوٹا ہے۔ تو آپ نے پھر تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتا تجھے کہ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ جی اللہ کے رسول مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، مجھے کئی صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جتنی صورتیں تو نے یاد ہیں جا، میں نے ان صورتوں کے عوض تیرا اس عورت سے نکاح کیا، اور اب صورتوں کے عوض نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ صورتیں تو نے اپنی بیوی کو یاد کروانی ہے۔ میرے بھائیوں کیا غربت تھی اور کیا تنگ دستی تھی اس وقت کہ ان کے پاس پورے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں نکلی، دو چادریں بھی نہیں نکلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہتے ہیں کہ مدینے میں نا ہم یہ جو اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ، تو ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس جیسے فقیر لوگوں کو رشتہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ تو آتی تھی یہ کہ نوجوان ہے، شادی نہیں، تو آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کرے، وہ لیٹ نہ کرے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزے رکھے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا اس کی اس شہوت کے زور کو توڑ دے، یہ اس شہوت کی شدت کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا، کم کرے گا، لہذا روزہ رکھو۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں نکاح کی ترغیب دلائی، اور وہ 3 آدمی والا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جو تینوں آدمی آپ کے گھر تشریف لائے، آپ گھر میں نہیں تھے، تو ہماری مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا آپ کی روٹین کیا ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ روٹین ہے آپ کی کہ آپ نہ رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو قیام بھی کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی ناگا کر لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیڈول ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بخشانے والے ہیں، وہ اگر نیکیاں کم بھی کریں گے تو ان کا گزارا ہو جائے، ان کے ساتھ ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی ان جیسا انداز اپنانا چاہیے، لہذا ان سے ملیں جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے جا کر یہ انہوں نے عرض کیا۔ تو جب اللہ کے رسول گھر تشریف لائے نا تو وہ ہماری جو ماں تھی انہوں نے واقعہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول وہ 3 آپ کے صحابی آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سارا بتایا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس وقت آپ نے فرمایا تینوں کو بلا کر کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرا میں روزہ رکھوں گا ہر روز، اور تیسرا میں شادی نہیں کروں۔ تو آپ نے فرمایا یہ باتیں کی ہیں تم نے؟ جی کی ہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا خبردار میری بات غور سے سن لو کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی ناگا کر لیتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، میں نے کئی شادیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے تھے۔ کتنے؟ 11 بیویاں۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی موجود زندہ بیویاں 9 تھیں، 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دلائی ہے نکاح کے بارے میں، لیکن ہم اس بارے میں بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہیں جی ابھی تو میں نے MSc کرنی ہے، ابھی تو پھر میں نے MPhil کرنا ہے، میں نے تو ابھی جناب کہیں ملازمت کرنی ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جوان ان کی 25 سال 26 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں جی نہیں، میں تو ہلے باہر جانے والے تو میں ایک چکر لا کے ہونا ہے، تو پھر آ کر کروں گا شادی۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ غلط ہے۔ بچہ جوان ہو جائے، بچی جوان ہو جائے، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو، جلد از جلد شادی کرو۔ یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں، بس پڑھتی جی ابھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ابھی میں نے فلاں بننا ہے، ابھی یہ اچھا، اب جب اوور ایج ہو جاتی ہیں پھر مصیبت پڑتی ہے، اب رشتہ نہیں جی مل رہا۔ اب تعلیم تو حاصل کر لی، ایک بہت بڑا ایک ڈگری تو لے لی، لیکن اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جو بھی آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے، او جی یہ دیتے عمر ہی کافی زیادہ ہے، لو چلے جاتے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان ڈگریوں کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرو تم اپنے میں سے ان مردوں اور ان عورتوں کا کہ جو بے نکاح ہیں، جو کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کر بات کروں، پھر وہ ذرا بات اور شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، لوگ جناب بڑی اس کی تقریریں سنتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کی تقریروں کے چھوٹے چھوٹے کلپ اپنے موبائلوں میں ٹیون کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹیون بنائی ہوئی ہے اس کی تقریر کا، کوئی تھوڑا سا لے کر نا 2-3 سیکنڈ کا 4 سیکنڈ کا کوئی کلپ، تو وہ جناب ٹیون اپنے موبائل میں لگائی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب بڑا نام ہے، لوگ اس کو بڑا جناب یعنی بلاتے ہیں جی وہ حضرت آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے جنازہ پڑھانے کے۔ اور سرکار کے ہاں بھی بڑا جناب اس کا ایک ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، وہ بندہ اللہ معاف فرمائے اپنی تقریروں میں اتنی ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بڑی ضعیف حدیث۔ میں نا آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے ذرا پرسنٹیج بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی 5-10 تقریریں اکٹھی کر لو، 5 یا 10 یا 7 تقریریں کر، اگر ان تقریروں میں اس نے اگر 100 حدیثیں بیان کی ہیں نا تو 100 حدیث میں سے 70 ضعیف ہوں گی۔ یہ میں نے آپ کو موٹا سا انالیسز ہے، بڑی حدیثیں ضعیف بیان۔ ابھی چند دن ہوئے تو مجھے ایک اس کا کلپ سننے کا ایک اتفاق ہوا، تو ذرا آپ خود سن لیں، یعنی کہ اور آپ کو سنتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بیان کر رہا ہے جی میں نے ابھی جی چند دن ہوئے میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث مبارکہ پڑھی، کیا میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا جی کیا حدیث پڑھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں جا رہا ہوں گا نا تو کئی ایسی بیبیاں، کئی ایسی عورتیں، خواتین وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گی، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ لو دس، پہلے تو یہاں پر ہی غلطی پکڑ لینا، اگلی بات تو پھر کریں گے نا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے، رسولوں کے سردار، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، ساری کائنات سے بہتر اور برتر، ساری کائنات سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے، نبیوں رسولوں کے امام اور سردار، لو وہ پیچھے رہ جائیں گے اور کچھ بیبیاں میری امت کی آگے چلی جائیں گی۔ میں حیران ہو کر ان سے پوچھوں گا میری بات سنو، بات سنو، تم کون ہو؟ میں نبیوں رسولوں کا امام پیچھے رہ گیا اور تم مجھ سے بھی آگے نکل گئی ہو، کون ہو تم؟ تو وہ پھر کہیں گی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ ہم جوانی میں بیوہ ہو گئیں لیکن ہم نے پھر اس کے بعد شادی نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، یعنی ہم جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور پھر ہم نے ساری جوانی اسی طرح گزار دی، ہم نے شادی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ذہنیت تو ہندوانہ ذہنیت ہے، اور وہ ظالم کیا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا نام لے کر دیکھ لو کہ وہ ہندوانہ ذہن بیان کر رہا ہے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اتنے جھوٹ بولتا ہے وہ، اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی تقریروں میں تقریباً نصف سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ہم جناب بڑے متوالے ہیں، اس کے بڑے دیوانے، واہ جی واہ کیا تقریر کرتا ہے جی، کیا تقریر کرتا ہے۔ اچھا تقریر ایسی کرتا ہے کہ سب کو خوش کرتا جاتا ہے، سب کو ہی خوش کرتا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں نا؟ اب مجھے آپ بتائیں، جو تقریر سب کو خوش کرنے والی ہوگی، کیا وہ قرآن اور حدیث والی تقریر ہوگی؟ قرآن اور حدیث کی سچی دعوت ہو اور پھر سب خوش ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی کھری دعوت، قرآن اور حدیث کا صاف ستھرا عقیدہ بیان کرو، کبھی تمہارے ساتھ سب خوش نہیں ہوں گے، کبھی نہیں خوش ہوں گے، تمہارے اپنے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بیگانے بھی بہت زیادہ ناراض ہو جائیں۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو یہ ہے جو حق ہوتا ہے نا، جو سچ ہوتا ہے، جو کھری دعوت ہوتی ہے،
وہ سب کو کبھی خوش نہیں کرتی، سب کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ سب کو اچھی لگنے والی دعوت کبھی حق نہیں ہو سکتی، میری بات سمجھے نا، وہ کبھی حق نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو 2 اور 2 4 کا کلیہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ جو حق کی دعوت ہے اس پر سب خوش نہیں ہوں گے، اور جس پر سب خوش ہوں گے وہ کبھی حق نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب دیکھ لو وہ مولوی صاحب جناب کیا باتیں ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم ان مردوں اور ان عورتوں کی شادیاں کرو جن کے نکاح نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کچھ بیویاں رسول اللہ سے بھی آگے نکل گئیں۔ اچھا تم کون ہو؟ ہم جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اس کے بعد ہم نے شادی نہیں کی۔ دیکھو میری بات سمجھے نا، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور ان کے بھی نکاح کرو جو تم میں سے نیک ہیں۔ نیک اس کا مطلب جو ہے جو بدکار ہیں، زانی ہیں، تم نے ان کے نکاح نہیں کرنے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جو نیک ہیں ان کے، پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں نا، پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، ان کے نکاح کرو۔ جو زانی بدکار ہیں ان کے نکاح نہ کرو۔ اور قرآن میں آتا ہے الزانیۃ لا ینکحھا الا زان، الزانی لا ینکحھ الا زانیۃ، کہ زانی زانیہ سے یعنی نکاح کرنا پسند کرتا ہے، زانیہ زانی سے نکاح کرنا پسند۔ فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنی لونڈیوں میں سے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہیں نا، تنگ دست بھی ہیں، تو فرمایا یغنہم اللہ من فضلہ، تم ان کا نکاح کرو، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کرو تم۔ اچھا وہ تو پہلے ہی تنگ دست ہے، پہلے ہی فقیر ہے، اس کا تو اپنا گزارا مشکل ہے، نہیں آ کے ایک اور آ جائے گی تو کہاں سے کھلائے گا، کیا کرے گا؟ لو میرے پیارے بھائیو، یہ غلط سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ والی ایسی آ جائے، وہ کوئی ہنر جانتی ہو، کوئی صلاحیت ہو اس کے پاس، تو 1 اور 2 1 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 2 ہوتے ہیں کہ 11 ہوتے ہیں؟ یقین مانیے گا کہ بہت سارے واقعات ایسے معلوم ہوئے کہ نکاح کے بعد ایسی اللہ نے باصلاحیت اور سمجھدار بیوی عطا فرمائی کہ اس کی اچھے اچھے مشوروں سے اور اس کی صلاحیتوں سے ماشاءاللہ خاوند بیوی کے گھر کے اندر ریل پیل ہو گئی دولت کی۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بہت بڑا کوئی غنی ہو، شادی تم کرنا چاہو کسی امیر سے شادی بھی کر لو، خود بھی غنی ہے، لیکن دولت تو ایک ڈلتا ہوا سایہ ہے کہ نہیں؟ سایہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، سایہ کا کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ تو سایہ کا کیا ہوتا ہے؟ آج کا جو امیر ہے کیا خیال ہے وہ کل کلا غریب نہیں ہو سکتا، اور جو آج کا غریب ہے کیا خیال ہے وہ کل کلا امیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا دولت جو ہے نا یہ ایک ڈلتا سایہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور ہر چیز جاننے والا۔ اللہ بھائیو سمجھنے